میں جب آخری دفعہ اس سے ملا جنرل باجوہ سے تو مجھے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹیپس ہیں تمہارے باقی لوگوں کی اور پتہ نہیں اور بھی کچھ ہمارے پاس فائلز ہیں اور کرپشن ہے, اور پھر کہتے ہیں آپ بھی پلے بوائے ہوتے تھے. میں نے کہا اچھا میں گناہگار آدمی ہوتا ہوں گا پھر تو آپ کے پاس بھی ہمارے پاس ہے کچھ. میں نے اس سے کہا تب میں نے کہا یہ ملک پیٹ کاٹ کے پیسہ خرچ کر رہا ہے, ہم اپنے لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتے, ان کا علاج نہیں کروا سکتے, ہم ان کے لیے فیسلٹیز بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کو اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو کیا یہ کام ہے آپ کا کہ آپ بلیک میل کرنے کے لیے اس طرح کی ٹیپس بنائیں تاکہ میں کنٹرول ہو جاؤں, تاکہ میرا منہ بند ہو جائے؟ ایکچولی یہ کرائم ہے, یہ اس کے اوپر صرف اسی کے اوپر اس کو سزا ملنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ ایز پرائم منسٹر یہ میری ٹیپ ریکارڈنگ کرتے تھے, میرے پرائم منسٹر کے فون کو ٹیپ کرتے تھے اور پھر انہوں نے ریلیز کی وہ ٹیپس جو میری پرائیویٹ لائن کے اوپر, مثلا میرا کانورسیشن تھا میرا جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان, اس کی انہوں نے جو ریکارڈنگ تھی وہ ریلیز کر دی, اور پھر بشرا بیگم کی انہوں نے کوئی ریکارڈنگ ریلیز کر دی لیکن ریلیز صحیح بھی نہیں کی, اس کو ڈاکٹر کر کے کیا, یعنی ٹیپس کو انہوں نے ایڈٹ کر کے اور زیادہ سنسنی خیز بنا کے انہوں نے ریلیز کر دی. یہ ملک کا آرمی چیف کر رہا تھا. اب یہ سوچ لیں جس کے نیچے پاکستان کی پریمیئر انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں جن کا کام ہے ملک کو بیرونی خطروں سے بچانا, وہ کیا کر رہے تھے؟ پرائم منسٹر کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کی ٹیپس بنا رہے تھے. اور یہ کس لیے بنا رہے تھے؟ یعنی میں کوئی فورن ایجنٹ ہوں, میں کوئی ملک کا غدار ہوں, میں کوئی ملک کے پیسے چوری کر کے, یہ جن چوروں کو انہوں نے NRO دلوایا ہے, میرا کوئی باہر پراپرٹیز ہے, میں یہ ملک سے پیسے چوری کر کے باہر لے کے جا رہا تھا, میں تو واحد پولیٹیشین ہوں جس نے باہر کما کے سب کچھ پاکستان لے آیا ہوں, میرا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو مجھے اس طرح ٹریٹ کر رہے تھے, کس لیے کر رہے تھے؟ اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ نیشنل انٹرسٹ نہیں تھا, یہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ایک پرائم منسٹر کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا. میرے خیال میں پاکستانی فوج کو آج اندر اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے اس کی, کیونکہ اس میں فاصلے عوام میں اور ہماری فوج میں بڑھتے جا رہے ہیں. بجائے ہمیں ڈنڈے مار کے اور ہمارے اوپر غداری کے کیسز کر کے اور ہمیں جیلوں میں ڈال کے اور ننگا کر کے ٹارچر کرنے کے, یہ انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے, اس وقت اصلاحات کی ضرورت ہے, بیکاز یہ بگڑتا جا رہا ہے کام. اور میں اس کو بھی ایک دفعہ کہا تھا, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, یہ ادھر پاکستان جا رہا ہے جدھر یہ سب کے ہاتھ سے نہیں, کہ میں یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. یہ جب ہمارے خلاف یہ دھرنے دیے جا رہے تھے اور یہ جب کہا جا رہا تھا کہ جی ساری جو PDM کی جماعتیں ہیں یہ سارا وقت کہہ رہے تھے کہ جی ان کو چھوڑ کے تو ہماری مدد کریں, میں بالکل کسی سے کوئی مدد نہیں کر رہا. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو. میں اس لیے چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے. جنرل باجوہ کے دور کے اندر فاصلہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں فاصلے بڑھ گئے. یہ ہمارے ملک کا نقصان ہے. اس ملک کو ایک مضبوط فوج کے ادارے کی ضرورت ہے. میں ایک آزاد آدمی ہوں, ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتا ہوں. میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو اور ہماری آزادی چلی جائے. اس لیے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط وہ تب ہوگا جب وہ نیوٹرل ہو, وہ مداخلت نہ کرے. جو جنرل باجوہ کے دور کے اندر جس طرح کے بے دردی سے انہوں نے ہماری پولیٹکس کے اندر جس طرح انہوں نے کیا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان 7 مہینوں کے اندر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا. جس طرح جو ہماری حمایت کرتا تھا, میڈیا کرتا تھا, اس کے خلاف ایکشن, ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں علیحدہ, گمنام نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو علیحدہ چھوڑو. میرے خلاف سٹیٹمنٹس لینے کی کوشش کی, لوگوں کو کہا کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. یہ جو سارا توشہ خانہ کیس ہے اس کے پیچھے کون تھا؟ کون ان کو پکڑ کے یہ لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہا تھا؟ اور اس کے علاوہ جو ارشد شریف سے ہوا, جو اعظم سواتی سے ہوا اور ہو رہا ہے,
جو شہباز گل سے ہوا، جو جمیل فاروقی سے ہوا صرف اس لیے کہ وہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس دے رہا تھا، جو ٹی وی چینل سے کیا گیا. کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جنرل مشرف کے مارشل لاء کی میں سخت خلاف تھا، اور انہوں نے مجھے میں نے جیل گیا ان کے دور میں نے کبھی اس طرح کی سختی، اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس دور میں نہیں دیکھی تھی جو میں نے اس جنرل باجوہ کے اس دور میں دیکھی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کی انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کی، ایک وہ پارٹی جو کہ پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت، میں یہ آگوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی فیڈرل پارٹی ہے. پیپلز ذوالفقار بھٹو کی پیپلز پارٹی بھی اس طرح سارے پاکستان میں نہیں تھی جو آج تحریک انصاف ہے. ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے. ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی. اور تو چھوڑے جو کہ جس طرح انہوں نے اعظم سواتی سے کیا ہے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کسی ایک سینیٹر، ایک وہ شہری جو باہر کمائی کر کے پاکستان اپنا پیسہ لے کے آتا ہے، کیسے اسے صرف ایک ٹویٹ کے اوپر، کیا ٹویٹ یہ اس نے کی کہ جنرل مشرف نے NRO 2 دیا؟ سارا پاکستان جانتا ہے کہ جنرل مشرف نے NRO 2، جنرل باجوہ نے NRO 2 دیا، مشرف نے NRO 1 دیا، سب کو پتا ہے. ہمیں کئی دفعہ انہوں نے کہا جب ہم گورنمنٹ میں تھے کہ جی چھوڑ دیں احتساب کو، چھوڑ دیں اقتصادیات کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، اکانومی پہ کانسنٹریٹ کریں، احتساب کو بھول جائیں. ہمیں فیٹف کے اندر انہوں نے ان کی طرف سے آئی ریکویسٹ کہ جناب فیٹف میں ان کو NRO 2 دے دو، یہ اپوزیشن کو. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ NRO 2 کس نے دیا. تو اگر اعظم سواتی نے یہ ٹویٹ کر ہی دی، یہ اس کی اتنی بڑی سزا تھی کہ اس کو پہلے پوتوں اور پوتیوں کے سامنے گھر میں 3 بجے گھس کے مارا گیا، پھر اس کو ننگا کر کے ISI نے اس کو مارا علیحدہ، اور اس کے بعد اس کو جو کیسٹ اس کی بیوی اور بیٹی کو دی گئی وہ گندی کیسٹ، اور اس کے بعد اب اس کے اوپر 30 کیس اور کر دیے. اس عمر میں آدمی کو کبھی کوئٹہ جا رہا ہے اور کبھی سندھ جا رہا ہے، اور میں آج کوئٹہ اور سندھ کے ہائی کورٹس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا اس کے اوپر. لیکن کیا یہ ایک مہذب معاشرے میں، ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا برے حالات نہیں تھے. اور اس کے بعد شہباز گل، اس کے اوپر 8 کیس اور کر دیے. میں ایکس پرائم منسٹر پاکستان کا، مجھے پتہ ہے کس نے گولیاں، کس نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، مجھے پتہ ہے وہ کون ہے. میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکا تو اور کون کٹوائے گا پاکستان میں؟ اور کون آج مجھے بتائیں کمزور آدمی، اگر ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ اگر وہ نہیں کر سکتا تو باقی کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ہیومن رائٹس کا حال ہے آج. ہم بات کرتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں بہت بڑے برے حالات ہیں، تو یہاں کیا ہیں؟ یہاں کون سے ہیومن رائٹس رہ گئے ہمارے؟ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں پوری ریسپیکٹ سے میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی، اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کیا کوئی باہر سے آ کے ہمیں کرے گا؟